دوستو کربلا کے میدان میں یعنی کہ حضرت امام حسین کی روضہ مبارک کے سامنے اس وقت کھدائی کا کام چل رہا ہے۔ یعنی کہ اس وقت کربلا کے میدان میں بلڈوزر لگی ہوئی ہیں اور کھدائی ہو رہی ہے، لیکن 1400 سالوں بعد کھدائی کے دوران حضرت امام حسین کا ایسا معجزہ دیکھنے کو ملا ہے جسے دیکھ کر آج ساری دنیا حیران ہو رہی ہے۔ اور یہی نہیں، حضرت امام حسین کی اس زندہ کرامات کو دیکھ کر آپ بھی حیران رہ جاؤ گے۔ اس لیے آج کا یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت خاص ہے، آپ اس کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اور سب سے پہلے اگر آپ کے دل میں حضرت امام حسین کی محبت ہے تو آپ اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کر دیں اور مہربانی کر کے اسے شیئر بھی کر دیں تاکہ اور بھی لوگوں کے پاس میں یہ ویڈیو پہنچ جائے۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ دوستو سب سے پہلے تو ہم آپ کو بتا دیں کہ اس وقت حضرت امام حسین کی روضہ مبارک کے سامنے تعمیری کا کام چل رہا ہے۔ اس کے لیے کربلا کی سرزمین پر بلڈوزر لگے ہوئے ہیں اور جگہ جگہ پر کھدائی کا کام ہو رہا ہے، مگر کھدائی کرتے کرتے جب یہ بلڈوزر 8-10 میٹر کی گہرائی میں پہنچے تو اس وقت حضرت امام حسین کا ایسا زندہ معجزہ دیکھنے کو ملا کہ جسے دیکھ کر ہر کوئی حیران رہ گیا اور یا حسین کی صدائیں بلند کر دی۔ دوستو اس وقت کربلا کی پاک اور پوتر جگہ پر تعمیری کا کام چل رہا ہے، اس جگہ پر جس کے ذرے ذرے میں امام حسین کی یادیں بسی ہیں، جس کا کण کण حضرت امام حسین کی یاد سے رنگا ہے۔ اسی جگہ پر مزدور دن رات محنت کر رہے تھے۔ امام حسین کی روضہ مبارک کو اور زیادہ وسال بنانے کے لیے بھاری بھرکم مشینیں چل رہی تھی اور کھدائی کا کام زوروں پر تھا۔ انہی کام کرنے والوں میں سے ایک یوا انجینئر تھا جس کا نام تھا علی، جو سیاہ سمودائے سے تھا اور پاس ہی کربلا کے میدان میں رہتا تھا، اور اس کے ساتھ ہی وہ اپنے بچوں کو عاشورہ کی کہانیاں بھی سنایا کرتا تھا۔ لیکن اس کی زندگی میں ایک درد تھا، یہ بچپن سے ہی کربلا کی مٹی کو چومتا آیا تھا اور ہر 10 محرم کے دن یہاں پر آتا اور حضرت امام حسین کی یاد میں رویا کرتا تھا۔ لیکن اس بار کام کے دوران اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ وہ اپنے دل میں دعا کر رہا تھا کہ یا حسین اگر کوئی نشانی باقی ہو تو ہمیں بھی دکھا دو۔ دوستو پھر ایک روز صبح جب سورج کی پہلی کرنیں کربلا کے میدان پر پڑ رہی تھی تو اس وقت کھدائی کی مشینوں نے زمین کو چیرنا شروع کر دیا تھا۔ اچانک مزدوروں کے بیچ ہلچل مچ گئی اور زور زور سے یا حسین وہ لوگ چلانے لگے۔ مزدوروں نے دیکھا کہ کھدائی کی گہرائی میں لگ بھگ 1.5 میٹر نیچے مٹی کا رنگ بدل گیا ہے۔ نیچے کی مٹی خون کی طرح گہری لال سرخ ہو گئی ہے، کیونکہ یہ کوئی سادھارن مٹی نہیں تھی بلکہ یہ 1400 سال پرانی کربلا کی خاک کربلا تھی جو آج بھی حضرت امام حسین کے خون سے رنگی ہوئی تھی۔ اس کے بعد مزدوروں نے اور گہرائی میں کھودا تو انہیں کچھ اور چیزیں ملی، جن میں تلواروں کے ٹکڑے، جنگ میں استعمال ہونے والے پرانے ہتھیار اور لال پتھر، یعنی کہ ایسے پتھر مانو وہ ابھی خون سے سنے ہو۔ یہ دیکھ کر انجینئر علی کا دل بھی دھڑکنے لگا تھا۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور کربلا کی سرخ مٹی کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور کہنے لگا یہ تو اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا کرشمہ ہے، یہ تو حضرت امام حسین کی ایک زندہ کرامات ہے۔ اس کے بعد انجینئر علی نے کربلا کی سرخ مٹی کو اپنے ماتھے سے لگایا اور دہاڑی مار کر رونے لگا۔ یہاں دیکھ کر اس کے آس پاس بہت سارے لوگ اکٹھا ہو گئی۔ کوئی یا حسین کہہ رہا تھا تو کوئی درود شریف پڑھ رہا تھا۔ اتنی ہی دیر میں کربلا کے علماء کرام اور حاجی بھی پہنچ گئی۔ انہوں نے پھر فوراً ویگیانکوں کو بلایا۔ انہوں نے پھر کھدائی میں ملی ہر چیز کی گہرائی سے جانچ کی۔ ان کی ہر جانچ یہی کہہ رہی تھی کہ یہ مٹی پراکرتک روپ سے اتنی لال نہیں ہو سکتی ہے۔ پھر کاربن ڈیٹنگ سے اس بات کا پتہ چلا کہ یہ مٹی ٹھیک وہی مٹی ہے جہاں عاشورہ کا خونی سین ہوا تھا۔ دوستو یہ حضرت امام حسین کی ایک زندہ کرامات ہی ہے کہ 1400 سال بعد بھی حضرت امام حسین کا خون کربلا کی گود میں زندہ ہے۔ یہ اللہ پاک کی ایک بہت بڑی نشانی ہے جو ہمیں بتا رہی ہے کہ حق کی جنگ کبھی ختم نہیں ہوتی ہے۔ اس کے بعد انجینئر علی امام حسین کے روضہ مبارک کے پاس میں بیٹھ گیا اور دعا مانگنے لگا۔ دعا مانگتے مانگتے اس کی آنکھ لگ گئی اور اسے نیند آ گئی۔ تبھی اسے ایک سپنا آیا۔ سپنے میں اسے حضرت امام حسین نظر آئی۔ ان کا چہرہ نور سے بھرا ہوا تھا، لیکن ان کی آنکھوں میں وہی درد تھا جو کربلا کے میدان میں 1400 سال پہلے تھا۔ پھر حضرت امام حسین نے فرمایا اے علی، یہ میرا خون نہیں ہے بلکہ یہ میرے عزیزوں کا امتحان ہے۔ یہ کرامات اس لیے ظاہر ہوئی ہے تاکہ دنیا والوں کو یہ یاد رہے کہ ظلم کے خلاف کھڑے ہونے والے کبھی مرتے نہیں ہیں۔ اے علی، اپنی زندگی میں حق کی آواز بنو جیسے میں بنا تھا۔ اتنا سننا تھا کہ انجینئر علی کی آنکھیں کھل گئی۔ وہ سمجھ گیا کہ حضرت امام حسین کی یہ کرامات صرف کربلا کی مٹی کے نہیں ہے بلکہ یہ ہر مومن کے لیے ایک پیغام ہے، ایک سندیش ہے۔ دوستو پھر کیا تھا، یہ خبر آگ کی طرح پوری دنیا میں پھیل گئی۔
اس کے کئی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ یہاں دیکھ کر پھر لاکھوں زائرین کربلا کے میدان میں پہنچنے لگے اور اس لال مٹی کو چومنے لگے اور کہنے لگے کہ یا حسین تیرا خون آج بھی بولتا ہے۔ یاد رکھیں حضرت امام حسین کی یہ کرامات سیاہ سنی سب کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ اللہ کے ولی کا بلیدان کبھی مرتا نہیں ہے۔ آج بھی کربلا کی یہ مٹی ہر آنے والے کو یاد دلاتی ہے کہ جب حق پر قائم رہو تو اللہ تعالیٰ خود تمہاری نشانی بنا دیتا ہے۔ دوستو پھر کچھ دن گزرے کہ ایک دن پھر سے کھدائی کا کام چل رہا تھا۔ سورج ڈھل چکا تھا۔ ایک مزدور جس کا نام حسن تھا، اس کا پھاوڑا ایک سخت چیز سے ٹکرایا۔ اس نے دھیان سے دیکھا تو یہ ایک بہت پرانا مٹی کا گھڑا تھا جس پر عربی میں کچھ لکھا ہوا تھا۔ حسن نے فوراً ہی وہ گھڑا اٹھایا اور اسے صاف کیا۔ اس کی لکھاوٹ میں یا حسین کے شبد صاف نظر آ رہی تھی۔ یہ دیکھ کر پھر آس پاس کے سارے مزدور جمع ہو گئے۔ اس کے بعد پھر جب اس گھڑے کو کھولا گیا تو اس میں سے ایک تیز سگندھ پھیلنے لگی، گلاب اور مٹی کی ملی جلی خوشبو، اور ساتھ ہی گھڑے میں کچھ پرانے کپڑے کے ٹکڑے بھی تھے جو لال رنگ سے سنے تھے، مانو خون ابھی تازہ ہو۔ پاس ہی کھدائی میں ایک تلوار کا ٹکڑا اور ایک چھوٹا سا تعویذ بھی ملا جس پر اللہ اکبر صاف صاف لکھا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر حسن کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ پھر اس نے فوراً ہی مولانا صاحب کو بلایا۔ مولانا نے اسے دیکھتے ہی کہا کہ یہ کربلا کی پاک اور پوتر مٹی ہے، یہ حضرت امام حسین اور ان کے عزیزوں کی نشانی ہے، یہ حضرت امام حسین کی ایک زندہ کرامات ہے۔ پھر جب یہ خبر چاروں اور پھیل گئی تو اس کے بعد ویگیانکوں کی ایک ٹیم بلائی گئی اور اس کی جانچ کی گئی تو پایا کہ یہ گھڑا اور کپڑے اسی دور کی ہیں جب کربلا کے اس میدان میں حضرت امام حسین اور یزیدی فوج کے بیچ میں جنگ ہوئی تھی۔ مگر یہاں پر حیرانی کی بات تو یہ رہی کہ کپڑوں پر موجود لال رنگ پراکرتک نہیں تھا بلکہ یہ انسانی خون تھا، وہ خون جو 1400 سالوں بعد بھی اپنی چمک کو برقرار رکھا تھا۔ یہ دیکھ کر سارے ویگیانک بھی حیران ہو گئے کیونکہ اتنے سالوں تک خون کا اس طرح سے بچے رہنا ناممکن تھا، لیکن کربلا کی مٹی تو حضرت امام حسین کے چمتکاروں کی گواہ تھی۔ دوستو اب آپ خود اس ویڈیو کو دیکھیں کہ اس وقت کربلا کے میدان میں کھدائی کے دوران کیا کیا ملا ہے، حضرت امام حسین کا کیا معجزہ دیکھنے کو ملا ہے۔ کند خنجر، ٹوٹی ہوئی تلواریں، نیزے ٹوٹے ہوئے ملے اسی مقام سے۔ مولا امام حسین علیہ السلام کی حرم کی کچھ ویڈیوز کافی دن سے سوشل میڈیا پہ وائرل ہیں۔ باب قبلہ امام حسین کام ہو رہا تھا کچھ دن پہلے، اسی زمین ارض نینوا سے کچھ ٹوٹی ہوئی تلواریں، کند خنجر 1400 سال پرانے لے گئے۔ یہی وہ کربلا ہے جہاں دنیا بھر سے زائرین آتے ہیں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنے کے لیے۔ آج بھی ایک کربلا کی زمین گواہی دے رہی ہے کہ جو ظلم ہوا تھا کربلا میں 1400 سال پہلے، آج بھی وہ واقعی کربلا زندہ ہے ہر ایک دلوں میں۔ تو دوستو دیکھا آپ نے اس پوری ویڈیو کو، یہ ویڈیو کربلا کا بتایا جا رہا ہے۔ اس وقت سوشل میڈیا پر یہ ویڈیو بڑی تیزی کے ساتھ میں وائرل ہو رہا ہے۔ اس کے مطابق حضرت امام حسین کی روزہ مبارک کے سامنے جب کھدائی ہوئی تو وہاں پر یہ نشانات دیکھنے کو ملے ہیں۔ اس کھدائی میں ٹوٹی ہوئی تلواروں کے ٹکڑے، نیزوں کے ٹکڑے، پرانے سرخ پتھر ملے ہیں جن کو تقریباً 1400 سال پرانا بتایا جا رہا ہے۔ یعنی کہ اس ویڈیو کے مطابق یہ نشانات اسی وقت کے ہیں جب کربلا کے میدان میں یہ جنگ لڑی گئی تھی جس میں حضرت امام حسین اور آپ کے 71 ساتھیوں کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا تھا۔ اسی جنگ میں تلواروں کو اور نیزوں کا استعمال کیا گیا تھا۔ شاید یہاں اسی کے ہی ٹکڑے ملے ہوں، لیکن اب اس کی اصل سچائی کیا ہے یہ تو اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے۔ مگر دوستو اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے کہ یہ وہی کربلا کا میدان ہے، یہ وہی مقام ہے جس کی مٹی آج بھی حضرت امام حسین کی شہادت کی گواہی دے رہی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ اسی جنگ کے نشان ہو، کیونکہ اکثر جب کسی پرانی جگہ پر کھدائی کی جاتی ہے، وہ بھی ایسی جگہ پر جہاں پر کبھی کوئی جنگ لڑی گئی ہو، تو اس میں اسی طرح کے نشانات ملا کرتے ہیں۔ اور پھر اس جنگ میں تو حضرت امام حسین پر سینکڑوں تیریں برسائی گئی تھی۔ آل رسول کے اوپر، آپ کے خیموں کے اوپر تیروں سے جو حملے کیے گئے تھے، جو نیزے آپ پر چلائی گئی تھی، ہو سکتا ہے یہ انہی کے نشان ہوں جو آج بھی چیخ چیخ کر گواہی دے رہی ہوں کہ کس طرح سے آل رسول کو کربلا کے میدان میں شہید کیا گیا تھا۔ ویسے دوستو یہ حضرت امام حسین کی ایک زندہ کرامات ہی ہے کہ اتنے سالوں بعد، یعنی کہ 1400 سالوں کے بعد بھی آج بھی کربلا کی مٹی اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ اتنے سالوں بعد آج بھی کربلا کی مٹی سے خون ابل رہا ہے۔ یاد رکھیں حضرت امام حسین کی قربانیوں کی وجہ سے ہی آج ہمارا دین اسلام زندہ ہے۔ اگر امام حسین اپنے نانا کا دین بچانے کے لیے اپنا سب کچھ قربان نہ کرتے تو اس دنیا میں اسلام کا نام لینے والا کوئی بھی نہ ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت امام حسین کا مرتبہ بہت بلند ہے۔
अगर आपको भी हजरत इमाम हुसैन से सच्ची मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट बॉक्स में या हुसैन लिखकर इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।